السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال گجرات سے ہیں ابرار احسان۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جس طرح ظہور الہی شہید کی بیٹی اور چودھری پرویز الہی کی اہلیہ بی بی کیسرا سے جس طرح جتنی بدتمیزی کے ساتھ کاغذات چھیننے کی کوشش کی گئی، اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ابرار صاحب، اس پہ تبصرہ کیا کرنا ہے؟ میں شرمندہ ہوں، میں دکھی ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے۔ مجھے یاد آ رہی ہے عباس صدر مرحوم تھے، بڑے نامور جرنلسٹ۔ ان کی سرخیاں نکالی ہوئی، ان کی سرخیاں تاریخ کا حصہ ہیں۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت شاعر بھی تھے۔ ان کی ایک نظم کی 2 لائنیں سن لیں۔ عباس صدر مرحوم نے لکھا تھا، پروزیک پوئٹری ہے: اے ماں، تم نے ہمیں کن زمانوں اور کن زمینوں پہ پیدا کیا۔ بس یہی میرا تبصرہ۔ نیکسٹ ہیں جی طاہر نعیم لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 1-2 روز پہلے اپنے پروگرام میں کہا کہ ان سیاستدانوں سے جان نہ چھٹی تو زمین پر تو ہیں ہی، کہیں زیر زمین نہ ہو جائیں۔ تقریباً 4 دہائیوں سے حکمران خاندان اس ملک پہ مخصوص حکمران خاندان اس ملک پہ راج کر رہے ہیں۔ آگے بھی کوئی چوائس دکھائی نہیں دیتی، تو ان سے جان کیسے چھوٹ سکتی؟ جان چھڑانے کے تو بہت سے طریقے ہیں، لیکن ایک جو مروجہ ہے کہ عوام شعور کا، غیرت کا، ہوش مندی کا ثبوت دیں۔ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ 40 سال جن لوگوں کو آزمایا، ان کو اب بھی اگر آزمانے کی کسی کے اندر خواہش ہے تو ہی از موسٹ ویلکم، سوائے اس کے کہ وہ اپنی اولادوں کو فروخت کریں گے، اور بہت سستا۔ اگر کوئی آدمی کسی ماڑے موٹے سائیکل سٹینڈ کے ٹھیکے یا کسی سرکاری آفس ایل ڈی اے میں کینٹین کے ٹھیکے یا کسی ہاسپٹل کے موٹر سائیکل سٹینڈ کے ٹھیکے کے لیے اپنی نسلیں بیچنا چاہتا ہے تو ہی از موسٹ ویلکم۔ جان چھڑانے کا یہ ہے ایک قانونی طریقہ، ورنہ دنیا کی تاریخ انقلابات سے بھری ہوئی ہے۔ فرینچ ریولوشن جو رائل فیملی تھی، فرانس کی لوگ کہتے تھے فرانسیسی بڑے ہیجڑے قسم کے لوگ ہیں، یہ کچھ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ زارز آف رشیا کیا بنا؟ آٹومنس آہستہ آہستہ۔ یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے رب کا فرمان ہے کہ بے شک میں انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں۔ اگر یہ سچ نہ ہو تو آج بھی فرعونوں کی حکومت مصر پہ ہوتی، نمرود، شداد، آٹومنز، مغلز، صفویز، یہ سارے ہوتے۔ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، ان کی اولادیں دکھائی نہیں دیتی۔ آج اگر کوئی آدمی، بھلے وہ بیچارہ جینون مغل کیوں نہ ہو، وہ کہے نا کہ میں مغل ہوں، تو لوگ دل میں ہنستے ہیں کہ یہ لوہار ترخان ہوگا۔ یہ صورتحال ہے، افسوسناک ہے لیکن ہے۔ نیکسٹ ہیں جی رائے عاقب اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو چکی، اگر عمران خان رہائی پا کے الیکشن کیمپین خود لیڈ کرے تو کیا نون لیگ اور باقی پارٹیوں کے لیے سیاسی موت کا سبب بن سکتا ہے؟ وہ تو اندر بیٹھا بھی ان کے لیے موت کا سبب بنا ہوا ہے۔ جیسے جیسے ان کو لوگ دھتکار رہے ہیں، جیسے ان کو دھکے، یہ اب میں کیا مثال دوں۔ اچھا، میرا عجیب کیفیت ہے، پچھلے دنوں 2-3 شہروں میں مریم گئی تو جس طرح کا سلوک ہوا اس پہ بھی دکھ ہوا مجھے، لیکن کیا کریں،
انگریزی میں کہتے ہیں یو آسکڈ فار اٹ. تو رہائی پا کر کیا ان کے تو لوگوں کے کاغذات نامزدگی، پھر وہ بلہ شلہ، یہ وہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوگا اس کا ذکر کرتے ہوئے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، خوف بھی آتا ہے. نیکسٹ ہیں جی اظہر محمود ہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں، مقیم ہیں سعودی عربیہ میں. وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا. انہوں نے پاکستان کے مختلف سیاستدانوں اور صحافیوں نے اس فیصلے کو غیر آئینی فیصلہ قرار دیا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا بھائی. پاکستان میں کیا ہے جو آئینی ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے؟ یہ میں نے تو نہیں کہا تھا. جنرل ضیاء الحق جس نے 10 سال اس ملک پہ ٹھوک کے حکومت کی، اس کا ایک جملہ ہے، وہ سن لیں. اس نے کہا تھا، اور شاید یہ پہلا اور آخری سچ تھا جو اس آدمی نے اپنی زندگی میں بولا. ضیاء الحق مرحوم کی بات کر رہا ہوں. کیا اس نے کہا تھا؟ یہ آئین کیا ہے؟ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا. اتنی سی کتاب ہے، پڑھ کے دیکھیں کبھی. اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اگر آپ عوام کو دیکھیں تو لگتا ہے یہ جھوٹ کا، یہ لطیفوں کا مجموعہ ہے. لطیفے بھی کیسے جو میں بیان نہیں کر سکتا. سو یہ انٹرا پارٹی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرا پارٹی کے الیکشن پاکستان میں ہم ویسٹ سے، مغرب سے آئی ہوئی چیزوں کو چوم چاٹ کے رکھ لیتے ہیں، اپنی اوقات سے ہم واقف نہیں ہوتے. مثلا انٹرا پارٹی انتخابات ایک احمقانہ بات ہے، یہ وارداتیوں کی واردات ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں. مجھے ایک بات بتائیں، پیپلز پارٹی سے بھٹوز نکال دیں، کیا بچتا ہے باقی؟ کخ بھی نہیں. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کو بلاول کے ساتھ، بلاول بھٹو زرداری، بلاول تو زرداری ہے، بتائیں مجھے کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے بھٹو اپنے قتل کے بعد بھی بک رہا. اچھا، نواز شریف جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، ٹوٹی پجی ہے پارٹی، تو وہ کہتے نہیں کہ بس چھوڑیں آپ. لیکن بہرحال پارٹی ہے. آج نواز شریف کو مائنس کر دو، کیڑی پارٹی؟ اسی طرح پی ٹی آئی بھی ایک فرد واحد کا نام ہے. کیا انٹرا پارٹی وغیرہ؟ لیکن یہ چونچلے، نخرے، یہ نازو انداز، یہ ادائیں، یہ ویسٹ سے چرائی ہوئی ٹرمیں، ہم صرف ان کے ڈنڈے کے سیکنڈ ہینڈ کپڑے نہیں پہنتے، پھینکے ہوئے کپڑے ہی نہیں، ان کے پھینکے ہوئی ٹکنے بھی جو پھینکے ہوئے نوالے. پارٹی کیا ہے؟ پارٹی کیا ہے مجھے بتائیں. مولانا فضل الرحمان اینڈ کمپنی جو بھی مائنس کر دو، کدھر ہے پارٹی؟ بتائیں مجھے. ادھر ولی خان نکالیں، باچا خان صاحب کا بیٹا پوتا، کیا ہے؟ سو اس میں انٹرا پارٹی انتخابات یہ وہ. لیکن بہرحال یہ ہماری عوام دشمن، جمہور دشمن، جمہوریت کا ایک ادا ہے، بس ٹھیک ہے. نیکسٹ ہیں جی انم قریشی ہیں لاہور سے. کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے سنم جاوید کو مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑانے کا فیصلہ کیا ہے. آپ اس سیٹ پہ مقابلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو اس کو مقابلہ سمجھتا ہی نہیں. میں نے تو اپنے سما کے پروگرام میں بات کی تھی کہ بھائی اگر اس الیکشن میں اگر یہ ہوتا ہے، سنم جاوید کو لڑنے دیا جاتا ہے، تو مریم نواز کی اگر ضمانت ضبط نہیں ہوتی، جیتنا تو دور کی بات، ضمانت ضبط نہیں ہوتی، تو میں سمجھوں گا دھاندلی ختم. اتنی سی بات.